الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ایک صاحب کی طرف سے آج یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر اس کا بہت ہی عام رواج ہے، اور جہاں تک ہم نے سروے کیا ہے، نوجوانوں میں خاص طور پر یہ چیز عام ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ساتھی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں جو وعید بیان فرمائی ہے اور اس گناہ کو جو اجاگر کیا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو گروی چیز سے جو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں جب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کوئی کسی سے قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے، تو جو دینے والا ہوتا ہے وہ سامنے والے کی کوئی چیز اپنے پاس لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے پیسوں کی، وہ کسی کے پاس بھی جاتا ہے کہ مجھے ابھی 1,00,000 روپے دو، اتنی مدت کے بعد آپ کا یہ پیسہ آپ کو لوٹا دیا جائے گا، تو سامنے والا پیسوں کے حساب سے ان کی کوئی چیز اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ 10-20 ہزار روپے اگر قرضہ لیا جاتا ہے تو موبائل ہے، 40-50 ہزار کی رقم لی جاتی ہے تو جیسے بائک ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی رقم ہو تو 4 وہیل ہے۔ تو یہ چیزیں لوگ گروی رکھتے ہیں اور اپنا کام نکالنے کے لیے سامنے والے سے پیسہ بطور قرض لیتے ہیں۔ تو جو دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس سامنے والے کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، موبائل ہے، بائک ہے، 4 وہیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے پاس سامنے والے کی جو ہے وہ امانت سمجھی جاتی ہے، اس کا استعمال کرنا، اس کو یوز کرنا، یہ سود میں داخل ہے۔ ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر سامنے والے کو بطور قرض 1,00,000 روپے دیے ہیں تو ہم تو مولانا صرف 1,00,000 روپے ہی لیتے ہیں، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیتے، تو سود کہاں سے ہوا؟ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہم جو چیز ہمارے پاس جو سامنے والے کی ہمارے پاس ہے، اس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سود میں داخل ہے۔ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور وہ ایسا ہی سود ہے جیسے کہ پیسوں کے اوپر زیادتی لے کر لیا جاتا ہے، وہ جو سود ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی سود ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں بطور قرض، تو قرض حسنہ کے طور پر ان کو پیسہ دیا جائے، ان کی کوئی چیز اپنے پاس یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے گروی نہ لی جائے۔ ہاں، اگر ہم کسی کی چیز اپنے پاس لیتے ہیں بطور گروی تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا لینے کا صرف ایک ہی مقصد اور ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ سامنے والا جو مدت طے ہوتی ہے، اس مدت کے اوپر اگر ہمارا پیسہ ادا نہیں کرتا ہے تو یہ جو چیز جو ہمارے پاس ہے اس چیز کو بیچ کر ہم اپنی رقم وصول کر سکیں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سمجھے اور شریعت کی اس بات کو سمجھے، اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سود سے فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ گناہ لازم آتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سود کے بارے میں تو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اس لائن سے رہبری فرمائے، ان کو ہدایت سے مالا مال فرمائے، اور شریعت کی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گروی چیز سے فائدہ اٹھانے سے
اور سود سے اللہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.